بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں اور سنیں گے حسن مصطفیٰ پارٹ 2۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبروئے مبارک۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آبرو یعنی بھویں کیسی تھیں؟ جواب: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں دراز، باریک اور گھنے بال والی تھیں، اور دونوں بھویں اس قدر متصل تھیں کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور ان دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت جلال میں ابھر جاتی تھی۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھووں کے متعلق کوئی شعر سنائیے۔ جواب: اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت آبروئے مبارک کی مدح میں بیان فرماتے ہیں: جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکیں، ان کی بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ بینی مبارک۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بینی یعنی ناک مبارک کیسی تھی؟ جواب: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متبرک ناک خوبصورت، دراز، بلند تھی، جس پر ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی، بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کے مقدس ناک کے اوپر جلوہ فگن تھی۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک کے متعلق کوئی شعر سنائیے۔ جواب: اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت بینی مبارک کی مدح میں فرماتے ہیں: نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پیشانی مبارک۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جبین یعنی پیشانی مبارک کیسی تھی؟ جواب: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ اور چوڑی تھی، اور قدرتی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر ایک نورانی چمک تھی۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کے متعلق کوئی شعر سنائیے۔ جواب: دربار رسالت کے شاعر مداح رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حسین و جمیل نورانی منظر کو دیکھ کر یہ کہا: متی یبدأ فی الداج البحیم جبینہ یلوح مثل مصباح الدجى المتکبد، یعنی اندھیری رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روشن چراغ چمکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کیا خوب فرماتے ہیں: جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دہن مبارک۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن منہ مبارک کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے، اور منہ فراخ، دانت کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا، اور جب کبھی اندھیرے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے تو مبارک دانتوں کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے متعلق کوئی شعر سنائیے۔ جواب: اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت دہن مبارک کی مدح میں فرماتے ہیں: وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔